السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ آج ہماری ریاکاری کی چوتھی فصل ہے حدیث سیلفی کا بیان۔ میں اس بحث کو اس حدیث پر ختم کرتا ہوں جس کو کافی میں حضرت علی علیہ السلام سے اور جناب صدوق رضوان اللہ علیہ نے اس کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتوں میں سے ہے اور وہ یہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ریاکار کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ نمبر 2، تنہائی میں سست ہوتا ہے۔ نمبر 3، تمام امور میں اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے۔ یہ بری عادت کبھی اتنی مخفی ہوتی ہے کہ خود انسان اس بات سے بے خبر ہو جاتا ہے کہ وہ باطناً اہل ریا میں سے ہے۔ وہ تو یہی گمان کرتا ہے کہ اس کا عمل خالص ہے۔ اس لیے ہمارے ائمہ علیہ السلام نے اس کے لیے علامتوں کا ذکر کیا ہے تاکہ انسان ان علامتوں کی بنا پر اپنے باطن کے بارے میں اطلاع حاصل کر لے اور پھر اس کا علاج کر ڈالے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب تنہا ہو تو دیکھے اس کا نفس طاعت کی طرف مائل ہے کہ نہیں، اور اگر تنہائی میں عبادت کرتا بھی ہے تو باقاعدہ کرتا ہے یا عمل کے ہاتھ پاؤں کو توڑ دیتا ہے، پاک و پاکیزہ عمل نہیں کرتا، لیکن جب مسجدوں میں یا مجمع عام میں مشغول ہوتا ہے تو بڑے نشاط و مسرور، دلچسپی و حضور قلب کے ساتھ بجا لاتا ہے، بڑے طولانی رکوع اور سجود کرتا ہے، مستحبات سے لے کر اس کے اجزاء و شرائط کو بہت اچھی طرح انجام دیتا ہے۔ اگر انسان اس بات کی طرف ذرا بھی متوجہ ہو اور اپنے نفس سے سوال کرے کہ آخر اس کی کیا علت ہے کہ وہ عبادات کا مقدس سے جال بچھا کر اپنے آپ کو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنانا چاہتا ہے، ممکن ہے وہ اپنے آپ کو اطمینان دلانے کی کوشش کرے کہ ایسا نہیں ہے۔ مثلاً یہ کہے کہ چونکہ نماز کا ثواب مسجد میں زیادہ ہے اور باجماعت میں بہت زیادہ ہے اس لیے مجمع میں پڑھتا ہوں، یا مثلاً اگر جماعت و مسجد میں نہیں ہے تو اس طرح تعویل کر سکتا ہے۔ عمل کو نیک لوگوں کی موجودگی میں بجا لانا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ بھی دیکھ کر پیروی کریں اور دوسروں کو بھی رغبت ہو۔ نفس انسان کو ہر طریقے سے دھوکہ دیتا ہے۔ یہ کوئی سرور و نشاط نہیں ہے، یہ صرف وہ قلبی بیماری ہے جس میں بیچارہ انسان مبتلا ہے۔ وہ چونکہ اپنے کو صحیح و سالم سمجھتا ہے اس لیے علاج و معالجے کی فکر نہیں کرتا۔ ویسے بھی جو مریض اپنے کو صحت مند سمجھتا ہو اس سے امید صحت منقطع ہو جاتی ہے۔ اس کی بدبختی یہ ہے کہ اپنے باطن میں عبادت گزاری کی نمائش کا میلان رکھتا ہے اور اپنے اس گناہ سے نہ صرف یہ کہ خود غافل ہے بلکہ ایک گناہ کو عبادت سمجھ کر اظہار کرتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی خود نمائی کو مذہب کی ترویج کا نام دیتا ہے، حالانکہ مستحبات کا خلوت میں بجا لانا مستحب ہے۔ آخر نفس کیوں ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو اعلان کیا جائے؟ عمومی مجمع میں ہی خوف خدا سے کریا کرنے میں اس کو کیوں خوشی و مسرت حاصل ہوتی ہے، لیکن تنہائی میں وہ چاہے جتنا اپنے اوپر جبر کرے اس کی آنکھ تر نہیں ہوتی؟ یا آخر کیوں خوف خدا مجمع میں ہی کیوں پیدا ہوتا ہے؟ شب قدر میں چند ہزار لوگوں کے درمیان ہی کیوں نہ الا و فغا، سوز و گداز پیدا ہوتا ہے؟ مجمع عام میں 100 رکعت نماز پڑھنی، دعائے جوشن کبیر و صغیر کا پڑھنا، چند پاروں کی تلاوت کرنے سے نہ اس کے آبرو پر خم آتا ہے نہ خستگی کا احساس ہوتا ہے؟ یہ کیوں؟ اگر واقعی انسان کے تمام امور رضا الہی کے لیے یا جلب رحمت یا خوف جہنم یا شوق جنت میں ہے تو پھر اس کو اپنے کاموں پر لوگوں کی مدح سرائی کی توقع کیوں ہے؟ اس کے کان لوگوں کی زبان کی طرف اور دل لوگوں کی گفتگو کی طرف کیوں لگا رہتا ہے کہ دیکھوں کہ کون اس کی مدح کرتا ہے، کون یہ کہتا ہے کہ آقا کتنے مقدس آدمی ہیں، اول وقت کے پابند ہیں، مستحبات کے دل دادا ہیں، حاجی آقا کتنے اچھے آدمی ہیں، معاملات میں تو جناب ایسے ہیں اور ویسے ہیں۔ اگر ان کی نظر میں خدا ہے تو اس افراطی محبت کا کیا مطلب؟ اور جنت و دوزخ نے اس عمل پر مجبور کیا ہے تو کسی کے کہنے سے دلچسپی کیوں؟ متوجہ رہیے کہ یہ محبت اسی شجرہ خبیثہ ریا کا پھل ہے۔ جب تک ممکن ہے اس کے اصلاح کی کوشش